نماز نہ پڑھنے کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اسلام میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو روزانہ 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے اور جو ایمان کے بعد سب سے اہم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے قرآن کی وعید۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ: تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 5 اور 4۔ اب ذرا سوچیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو مکمل طور پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن میں اور بھی سخت وعیدیں ہیں۔ دوزخ میں جانے کی وجہ۔ جب اہل جنت اہل دوزخ سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر۔ ترجمہ: تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ المدثر آیت 42-43۔ یعنی سب سے پہلی وجہ جو وہ دوزخ میں جانے کی بیان کریں گے وہ نماز کا ترک کرنا ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز نہ پڑھنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ: آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کیا۔ مسلم شریف۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر سکتا ہے۔ قبر کا عذاب۔ نماز چھوڑنے والوں کو قبر میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر فرمایا جس میں 2 فرشتے آپ کو ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سے غافل رہا اور فرض نماز ترک کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ذرا تصور کریں قبر جیسی تنگ جگہ میں انسان کا سر بار بار پتھروں سے کچلا جا رہا ہو۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے، آمین۔ قیامت کے دن کا عذاب۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا عمل جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ترمذی۔ نماز نہ پڑھنے والے کو قیامت کے دن سخت ذلت، شرمندگی اور عذاب کا سامنا ہوگا۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ دنیا کا نقصان۔ نماز نہ پڑھنے والا شخص صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بدترین انجام کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا دل بے چین رہتا ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے،
چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں مسلسل پریشانیاں آتی ہیں۔ نماز نہ پڑھنا اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنے کے مترادف ہے، اور جب بندہ اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے تو پھر اسے دنیا و آخرت دونوں میں ذلت ہی ملتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ۔ نماز وہ واحد فرض عبادت ہے جو براہ راست آسمان پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر دی، جبکہ باقی تمام احکامات زمین پر نازل کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز کی عظمت سب عبادات سے زیادہ ہے۔ نماز کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ ترجمہ: یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ جو نماز کو دل سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اسے دنیا میں سکون عطا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز محض ایک رسم نہیں بلکہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، روح کی غذا ہے، سکون قلب کا ذریعہ ہے اور بخشش کی کنجی ہے۔ نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا نہ صرف بڑی نافرمانی ہے بلکہ خود کو جہنم کے راستے پر ڈالنا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور نماز کا باقاعدہ اہتمام شروع کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور نماز نہ پڑھنے کے انجام سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اسلامک نعت وظیفہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔